بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت کی تکوین و تعمیر میں شیخ شمس الدین کا کردار بھی بہت نمایاں ہے۔ شیخ صاحب نے سلطان کی دل پر دو چیزوں کو نقش کر دیا تھا، ایک جہاد فی سبیل اللہ کی عثمانی تحریک کو آگے بڑھانا، اور دوسری یہ چیز کہ جس امیر کی حدیث میں بشارت دی گئی تھی کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا اور بہترین امیر ہوگا، وہ محمد ہی ہے۔ اسی لیے محمد فاتح کی دلی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مصدق ٹھہرے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے پوری طرح پلاننگ کی اور اس منصوبے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی، حتیٰ کہ جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد تقریباً 34 ملین سپاہی تھی۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کی لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ پھر اس لشکر کی ٹریننگ میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، طرح طرح کی سپاہانہ فنون کی تعلیم دی گئی اور انواع و اقسام کی اسلحے کا بندوبست کیا گیا جو آنے والی جہادی کارروائی کا انہیں اہل بنا سکتا تھا۔ اس ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کی معنوی تیاری روحانی کا بھی خصوصی اطمینان کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے اور ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ کا مقصود ہو۔ اس چیز نے ان میں معنوی قوت اور بے مثال بہادری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ پھر لشکر میں علماء پھیل گئے اور ان کی وجہ سے سپاہیوں کی حوصلہ بلند ہو گئے، ان میں حقیقی جہاد کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اللہ کریم کی فرمان پر اپنی جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح نے تنگ نائل باسفورس کے یورپی کنارے پر ایک بہت تنگ جگہ پر اس قلعے کے سامنے، جس کی بنیاد سلطان بایزید کے عہد میں ایشیائی خشکی کے ٹکڑے پر رکھی گئی تھی، قلعہ روملی حصار قائم کیا۔ بیزنطینی فرمانروا نے سلطان فاتح کو یہ پیشکش کی کہ وہ خطیر رقم لے لے لیکن یہاں قلعہ تعمیر نہ کرے، لیکن سلطان قلعہ بنانے پر بضد تھا کیونکہ وہ اس جگہ کی عسکری اہمیت کو سمجھتا تھا۔ ایک بلند و بالا ناقابل تسخیر قلعہ مکمل ہو گیا۔ آمنے سامنے کے ان دونوں قلعوں کا درمیانی فاصلہ 660 میٹر کے برابر تھا، جہاں سے عثمانی باسفورس پر نظر رکھ سکتے تھے اور کوئی جہاز ان کی اجازت کے بغیر مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے ان دونوں قلعوں پر توپیں نصب کی گئی تھی اور جو بھی جہاز مشرقی علاقوں سے قسطنطنیہ کو آتا تھا، یہ توپیں ان پر گولے داغ کر ان کو روک دیتے تھے، اور طرابزون جیسے مشرقی علاقوں کی سلطنتیں جو ضرورت کے وقت قسطنطنیہ کی مدد کرتی رہتے، باسفورس میں آنے سے گھبراتی تھی۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ضروری اسلحہ جمع کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی تھی، جن میں سے توپیں خاص اہمیت کی حامل تھیں۔ توپ سازی پر خاص توجہ دی گئی۔ سلطان نے ایک ہنگری مہندس اوربان کو بلایا جو توپ سازی کی صنعت میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ ان کا پرجوش استقبال کیا اور اسے ہر طرح کی مالی اور افرادی امداد دے کر حکم دیا کہ توپیں تیار کرے۔ اس انجینئر نے بہت سی بڑی بڑی توپیں بنائیں، ان میں سے ایک توپ تو اتنی بڑی تھی کہ اس کا وزن 100 ٹن تھا اور اسے 100 بیل کھینچتے تھے۔ اسے سلطانی توپ کہا جاتا تھا۔ ان توپوں کو بنانے اور پھر ان کو چلانے کے کام کی نگرانی سلطان نے خود کی۔ اس تیاری کے علاوہ جس چیز کی طرف سلطان محمد فاتح نے خصوصی توجہ مرکوز رکھی وہ تھی عثمانی بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کئی کشتیوں کا اضافہ کرنا۔
تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی۔ قسطنطنیہ ایک ایسا سمندری شہر جس کا معاشرہ طاقتور بحریہ کے بغیر غیر مکمل تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس مقصد کے لیے جو کشتیاں تیار کی گئی ان کی تعداد 400 سے زیادہ تھی۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے کئی دشمنوں سے صلح کر لی تھی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر ایک دشمن سے جنگ لڑ سکے۔ لہذا قسطنطنیہ کی پڑوسی امارات غلطہ جو اس کے مشرق میں واقع تھی اور قسطنطنیہ سے اسے تنگنائے شاخ زری جدا کرتی تھی، معاہدہ صلح کیا گیا۔ اس طرح ہنگری اور بلغاریہ کی سلطنتوں سے بھی معاہدہ ہوئی۔ یہ دونوں یورپی سلطنتیں تھیں جو قسطنطنیہ کی پڑوس میں واقع تھی، لیکن جب قسطنطنیہ پر حملہ ہوا تو یہ معاہدے پر برقرار نہ رہے۔ دوسرے نصرانی ممالک کی فوجوں کے علاوہ ان امارات کی فوجیں بھی قسطنطنیہ کی دفاع میں شریک ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے سب عہدے پیمان توڑ کر اپنے اہم مذہب نصرانیوں کا ساتھ دینے لگے اور مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ دیے اور اپنے مذہب نصرانیوں کے ساتھ دینے لگے۔ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے دن گن رہا تھا تو شاہ بیزنطینی نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر بے تحاشا دولت کی پیشکش کی گئی۔ کئی علاقوں سے دستبرداری کے لیے بھی تیار ہوا اور اس نے سلطان کو اس ہدف سے ہٹانے کی بری کوشش کی، لیکن سلطان نے اس کی ایک بات نہ مانی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس شہر کو فتح کرے گا، فتح کر کے دولت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کے اس مرکز کو نصب و نابود کرے گا۔ جب بیزنطینی فرمانرواں کو یقین ہو گیا کہ مسلم فوجیں کوئی رشوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہر صورت شہر لینے کے لیے پرعزم ہے، تو اس نے مختلف یورپی ممالک اور شہروں سے امداد طلب کی، بالخصوص کیتھولک فرقے کے مذہبی رہنماؤں سے امداد دینے کی درخواست کی۔ حالانکہ قسطنطنیہ آرتھوڈکس فرقے والوں کا مرکز تھا اور کیتھولک فرقہ والوں سے ان کی شدید اختلافات تھے، لیکن بیزنطینی فرمانرواں نے مذہب کی قربانی کی۔ بیزنطینی فرمانرواں نے مجبوراً پوپ سے رکھ رکھاؤ کی پالیسی اختیار کی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور اس کے سامنے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ وہ مشرقی آرتھوڈکس کلیسا کو اتحاد بین النصارہ کی خاطر پوپ محترم کا مطیع کرنے کے لیے تیار ہے، جب آرتھوڈکس فرقہ والے اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ الغرض پوپ نے اپنا ایک مندوب قسطنطنیہ بھیجا جس نے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے چرچ آیا صوفیہ میں تقریر کی، پوپ کے لیے دعا کی اور دونوں کلیساؤں کو ایک کلیسا میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کو سن کر آرتھوڈکس کی اکثریت کا غصہ بھڑک اٹھا اور شاہ اور بابا کے اس اتحاد کی مخالفت میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دیار بیزنطینی میں لاطینی جب کو دیکھنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ترکوں کی امامہ دیکھی۔ قسطنطنیہ کا شہر تین طرف سے ابن باسفورس، بحر معمور اور شاخ زری کی سمندری پانیوں سے گھیرا ہوا تھا۔ ان پانیوں اور پسیلوں کی بدولت فوجی نقطہ نظر سے یہ شہر دنیا کے مضبوط ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور فطرت نے چاروں طرف سے اسے ایسے قدرتی قلعے، حصوں اور پسیلے عطا کر دی تھی کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے سینکڑوں حملوں کو پسپا کیا جو اس کو فتح کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ 11 حملے تو اس سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے ہو چکے تھے۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا، وہ اس کے بارے مکمل معلومات رکھتا تھا، اس کے محاصرے کے لیے ضروری نقشہ جات تیار کر لیے تھے، خود جا کر شہر اور اس کے پسیلوں کی مضبوطی کے لیے کیے گئے انتظامات کا معائنہ کر چکا تھا۔ سلطان نے ایڈریانوپل اور قسطنطنیہ کے درمیانی راستے کو آسان بنانے کے لیے
عملی اقدامات بھی کیے تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطنیہ تک منتقل کرنے میں آسانی رہے۔ ایڈریانوپول سے قسطنطنیہ کا راستہ ان توپوں نے 2 ماہ میں طے کیا۔ شہر کے قریب مناسب فاصلے پر ان توپوں کو کچھ سپاہ کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ عثمانی لشکر جس کی قیادت سلطان محمد فاتح خود کر رہے تھے، جمعرات 26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق کی 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کے قریب پہنچ گیا۔ فوج کو اکٹھا کیا گیا، کل تعداد 50,200 سپاہی تھے۔ سلطان نے ان سے ایک پرجوش خطاب کیا، انہیں جہاد کی ترغیب دی، غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا۔ انہیں نصیحت کی کہ جنگ میں ثابت قدمی اور شجاعت کا مظاہرہ کرے۔ آیات قرآنی جو جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب میں تھے پڑھ کر سنائے اور ان احادیث کو بھی بیان کیا جن میں فتح قسطنطنیہ کی بشارت دی گئی تھی اور اس لشکر اور قائد لشکر کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ سلطان نے بیان کیا کہ اس فتح سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا عظمت اور عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان نے کچھ اس انداز سے اور اتنے مؤثر الفاظ میں خطاب کیا کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر سے فضا گونج اٹھی اور پوری فوج اللہ کریم سے اس شہر کی فتح کے لیے دعا کرنے لگی۔ جنگجو لشکروں کی صفوں میں علماء کی بھی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جو ان کے شانہ بشانہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ علماء کی موجودگی نے فوجیوں کو جذبہ دے دیا اور ہر سپاہی بڑی بے صبری سے جنگ کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ اپنا فریضہ ادا کر سکے۔ دوسرے دن سلطان نے بڑی فوج کو مختلف یونٹوں کی صورت میں شہر کے بیرونی فصلوں کے سامنے معمور کر دیا۔ اس فوج کو 3 بڑی یونٹوں میں تقسیم کیا اور انہوں نے مختلف اطراف سے پوری شدت سے محاصرہ کر لیا۔ ایک لشکر ان تینوں لشکروں کے پیچھے ریزو رکے کے طور پر متعین کیا گیا تاکہ ضرورت کے وقت اس فوج کی مدد کر سکے۔ ان فصلوں کے سامنے جگہ جگہ توپیں نصب کر دی گئی۔ ان میں اہم ترین سلطانی توپ تھی جو بہت بڑی اور وزنی تھی۔ اسے شہر کے توپ قابی دروازے کے سامنے نصب کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی دستوں کو شہر کے قریب اور بلند جگہوں پر معمور کیا تاکہ وہ جنگی کارروائیوں پر نظر رکھے۔ اسی دوران شہر کے ارد گرد پانی میں عثمانی کشتیوں کو پھیلا دیا